جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اللہ مدد کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خواب اور نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو اور ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم یہ برداشت کر رہے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کب، کہاں، کس نیت سے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ تمہاری رب کی رحمت کا دائرہ اور فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، پھر بھی تمہیں اندیشے لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے رویے اور ان کی دل آزاریوں سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کے دیے دھوکے، کسی کا چھوڑ جانا ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی کسی چیز کا ڈر، ہماری بے چین چیز چھن جانے کا ڈر ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کسی بھی چیز کی محرومی برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جب بندہ اپنے مومن کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں، کوئی فریب نہیں، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اس سے بہت بڑے گمان رکھو، کیونکہ اللہ بہت سمیع و بصیر ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے سارے معاملات آسانی سے نہ صرف حل ہو جائیں گے اور مشکلوں میں قدرت کی مدد بھی شامل ہوگی۔ تم اللہ سے ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو والا اصول اپنا لو، کیونکہ اللہ خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو اور تم امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، یاد رکھو، امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لو کہ اللہ کی غیبی مدد تو آئے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تمہیں یہ دیکھے گا کہ تم اس پر کتنا ایمان رکھتے ہو، تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانتی۔ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا رب ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور جانتے ہو، جب تمہاری دعائیں اللہ سے غیبی مدد کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، جن میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارے جذبات اور تمہاری خواہش نفس اللہ کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی میں ایک پازیٹیو بدلاؤ آنے لگے، تو وہ اللہ رحمان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اسی طرح میرے رب نے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ اور جان لو کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ ہی تمہارا پاک رب ہے اور وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی چیز ہے
جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہے، کہ جب تم اس مطلب پرست دنیا میں بے یقین نہیں ہوتے، تم پر کتنے ہی مسائل، کتنی ہی مشکلات ٹوٹ پڑی ہوں، یا اللہ کتنے ہی تم پر رحمت برسا رہا ہو، دونوں ہی حالتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ اپنی راہ پہ چلتے رہو، اس سیدھی صراط مستقیم کی راہ پر چلو، نہ ڈگمگاؤ اور نہ دل میں کسی کا خوف رکھو سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن کیا تم اور میں نہیں جانتے کہ میرے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف ان کے یقین کی وجہ سے بچایا تھا؟ تو اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ سے قریب کر کے صبر کرنا سکھا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی مدد بہت جلد بھیجنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ تو بس مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر، تمہارے یقین کو بہت دگنا کر کر عطا کرے گا، اور تم جس درد سے بھی گزر رہے ہو، تمہارا مہربان رب اسے ختم کر کے بہت جلد تمہارے نصیب میں اتنے رنگ بھر دے گا، اتنی خوشیاں بھر دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ وہ مہربان رب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کب کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ تو بس اس مہربان رب پر یقین رکھو، اس طرح سے یقین رکھو کہ تم کسی دوسری چیز پر کوئی یقین نہ کر پاؤ۔ میرا رب کہتا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں جو تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، تو پھر تم کیوں دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، تم کیوں دوسروں کے در پر جاتے ہو، اور پھر جب تم وہاں سے مایوس لوٹتے ہو تو پھر تمہیں یاد آتا ہے کہ اوپر بیٹھی ہوئی ایک ذات سب دیکھ رہی ہے، جو تمہاری شہرک سے بھی واقف ہے۔ تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہی ہو کہ تم اس مشکل وقت سے گزر رہے ہو، تم اس مشکل دور سے گزر رہے ہو؟ لیکن تمہیں اس دور سے گزرنا ہی تھا، کیونکہ میرا رب چاہتا تھا کہ تم اس مشکل سے گزرو اور اس آزمائش پر پورے اترو، تاکہ میرا رب تمہیں اتنا نوازے کہ تمہاری ساری محرومیاں ختم ہو جائیں، تمہاری ساری شکوے ختم ہو جائیں، تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ مہربان رب جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے کون سا وقت بہترین ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں اب یہ نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ اگر اس وقت تمہیں وہ چیز عطا کر دی جائے تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی لیے میرا رب تمہارے لیے آسانی کا راستہ نکالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ بے شک کبھی کبھی بہت مشکل بھی آتی ہے اور وہ مشکل وقت گزر نہیں پاتا، لیکن جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو ایسی مشکلیں حل ہوتی ہیں کہ تم خود خوشی کے آنسو بہا رہے ہوتے ہو، اور اپنی خوشی میں اپنے رب کو نہ بھول جانا، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تمہاری، سب کی، میری سب کی آسانیاں کرے اور سب کی مشکلات کو ختم کر کے تم سب کی دعاؤں پر مجھ سمیت کن فیکون فرما دے۔ آمین۔